خدا یسوع کے زندہ جلالی اور قادر مطلق نام میں آپ سب کو سلام، اور آپ کو بڑا دن مبارک ہو۔ شاباش، سارے ہی سوئے ہوئے ہو۔ آج کیا ہے؟ آج کیا ہے؟ میں اسے بھی چیک کرنے کے لیے بولا کہ کیا ذہنی طور پہ ہم یہاں پہ موجود ہیں کہ نہیں، لیکن آپ سبھی نے کہا آپ کو مبارک ہو۔ آج کیا ہے؟ ہیپی ایسٹر۔ آپ سب کو ایسٹر مبارک ہو۔ آئیے یسوع کے لیے زوردار تالیاں بجائیں گے۔ ہاللیلویا۔ آج کا دن چونکہ خاص ہے اور بڑا خاص دن کی ہم یاد کر رہے ہیں، تو بائبل مقدس کی یہ تلاوت ہم سب قدموں پر کھڑے ہو کر سنیں گے، اور جیسے جیسے آپ الفاظ سنیں اور وہاں پہ خداوند کی قدرت اور اس کے جلال کا اظہار ہو، تو شرمانا شرمونا نہیں ہے، بلند آواز میں ہاللیلویا کہنا ہے۔ اگر یہ واقعہ کسی اور قوم کے لیے ہوتا اور کسی اور قوم کو ملا ہوتا، ان کی آوازیں آپ جتنی نہیں ہونی تھی، ان کا جذبہ آپ جتنا نہیں تھا ہونا، ان کی آوازیں، ان کا جذبہ آپ سے کہیں دگنا چگنا ہونا تھا، لیکن خدا کا شکر ہو، یہ حقیقت ہم غریبوں کے پاس ہے کہ وہ مردوں میں سے زندہ ہوا ہے۔ خداوند کے کلام میں سے مقدس متی رسول کی معرفت لکھا گیا خداوند یسوع کا انجیلی بیان، اس کا 28 باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 10ویں آیت تک خداوند کے کلام کی تلاوت سماعت فرمائیں گے۔ جتنے اوپر نیچے موجود ہیں، آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، نہیں دیکھ پا رہے، لیکن اگر آپ کو آواز آ رہی ہے، اس آواز کا احترام کیجیے۔ مقدس متی کی معرفت لکھا گیا خداوند یسوع کا انجیلی بیان، اس کا 28 باب، اس کی پہلی آیت سے لے کر 10ویں آیت تک خداوند کے کلام میں گوسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 28 ورس نمبر 1 to 10 خداوند کے کلام میں درج ہے، لکھا ہوا ہے، اور سبت کے بعد ہفتے کے پہلے دن پو پھٹتے وقت مریم مگدلینی اور دوسری مریم قبر کو دیکھنے آئی، اور دیکھو ایک بڑا گنجال آیا، کیونکہ خداوند کا فرشتہ آسمان سے اترا اور پاس آ کر پتھر کو لڑکا دیا اور اس پر بیٹھ گیا۔ اس کی صورت بجلی کی مانند تھی اور اس کی پوشاک برف کی مانند سفید تھی، اور اس کے ڈر سے نگہبان کانپ اٹھے اور مردہ سے ہو گئے۔ فرشتے نے عورتوں سے کہا، تم نہ ڈرو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا، وہ یہاں نہیں ہے، کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ آؤ یہ جگہ دیکھو جہاں خداوند پڑا تھا، اور جلد جا کر اس کے شاگردوں سے کہو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور دیکھو وہ تم سے پہلے گلیل کو جاتا ہے، وہاں تم اسے دیکھو گے۔ دیکھو میں نے تم سے کہہ دیا ہے۔ اور وہ خوف اور بڑی خوشی کے ساتھ قبر سے جلد روانہ ہو کر اس کے شاگردوں کو خبر دینے دوڑی، اور دیکھو یسوع ان سے ملا اور اس نے کہا سلام۔ ہاللیلویا۔ اور دیکھو یسوع ان سے ملا اور اس نے کہا سلام۔ انہوں نے پاس آ کر اس کے قدم پکڑے اور اسے سجدہ کیا۔ اس پر یسوع نے ان سے کہا ڈرو نہیں، جاؤ میرے بھائیوں سے کہو کہ گلیل کو چلے جائیں، وہاں مجھے دیکھیں گے۔ یسوع زندہ ہوا ہے، یسوع زندہ ہوا ہے۔ کتاب مقدس کا اقتباس ہم سبوں کو برکت بخشے۔ آئیے سب اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں۔ ہاللیلویا۔ تمام بزرگوں، تمام بیٹوں اور بیٹیوں اور تمام عزیزوں اور بچوں کو آج کے دن میں سلام پیش کرتے ہوئے ساتھ اس بات کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج آپ ایک ایسا دن سیلیبریٹ کر رہے ہیں
جس کی خوشی صرف وہ جانتے ہیں جو مسیح کے دیوانے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اس خوشی کو جان نہیں سکتا۔ لیکن جنہوں نے موت پر اور قبر پہ یسوع کی فتح کی حقیقت کو تسلیم کیا ہوا ہے، وہ یہ جانتے ہیں کہ اس دن کی خوشی اور اس کی سیلیبریشن کیا ہے۔ مبارک جمعے کے دن خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کیا گیا۔ اس دن کو آبائے کلیسیا کی جانب سے مبارک جمعے کا نام گڈ فرائیڈے کا نام دیا گیا۔ ہفتے کے روز خداوند یسوع مسیح کی لاش، یسوع مسیح کا بدن مبارک قبر میں رہا، اور علم الہیات تھیولوجی کے مطابق وہ دن اس کے آرام کا گنا گیا۔ لیکن شاگردوں اور خداوند یسوع ناصری کے پیروکاروں، اس کے حواریوں اور اس پر ایمان لانے والوں کے لیے وہ دن مایوسی کا تھا، کیونکہ ان کا استاد ان کے ساتھ موجود نہیں تھا۔ وہ غم میں، صدمے میں تھے۔ لیکن اتوار کا دن، سنڈے کا دن، آج کا دن یسوع مسیح کا گناہ، موت، قبر پر فتح پا کر مردوں میں سے زندہ ہونے کا دن ہے۔ آج چہروں پر اداسی کا دن نہیں ہے۔ اور چونکہ یسوع المسیح ناصری آج کے دن فاتح ہو کر مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اس لیے یہ آج کا دن برکت کا دن کہلایا، اور ہم اسے ہیپی سنڈے کہتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد کہتے ہیں، کیونکہ یسوع اس دن مردوں میں سے زندہ ہوا ہے، اور یہ بہت بڑا احساس ہے۔ یہ دن مسیحیوں کے لیے پرستش کا دن ٹھہرا ہے، کیونکہ اس دن ان کا خداوند جی اٹھا اور ان کے درمیان آیا ہے۔ ہلیلویا۔ ہر زمانے میں موت عظیم فاتح رہی ہے۔ نبی، پیغمبر، زوراور، بادشاہ، امراء، غریب، کسی بھی طبقے کا کوئی بھی شخص موت کے شکنجے سے باہر نہیں آیا۔ یہ فاتح رہی ہے، یہ ساری دنیا پر یلغار کرتی رہی ہے، یہ گڑھے کھودتی رہی ہے اور ان کو لاشوں کے ساتھ بھر دیتی رہی ہے۔ لیکن آپ سب کی موجودگی آج کے دن اس بات کا ثبوت ہے کہ آج کچھ انوکھا ہوا ہے، آج کچھ عجیب ہوا ہے، آج کچھ ایسا ہوا ہے جس کی وجہ سے موت بھی شرمندہ ہے، کیونکہ آج موت کی موت ہو گئی ہے۔ یسوع نے موت کو ہرا دیا ہے، جسے کوئی نہیں ہرا سکا اسے یسوع نے ہرا دیا ہے۔ اور یہ آپ کے خداوند کی قدرت ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اس لیے آج کے دن کو قیامت المسیح، ریزوریکشن، یسوع کا مردوں میں سے زندہ ہونا یا ایسٹر کہا جاتا ہے۔ اس لیے ہم ایک دوسرے سے کہیں گے ہیپی ایسٹر، ہیپی ایسٹر۔ غور سے کہنا ہے، یہ نو کو ہیپی کرسمس، کیا کہنا ہے؟ ہیپی ایسٹر۔ ہیپی ایسٹر اس لیے کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ ہاللیلویا۔ آج کے دن ہم یسوع کی فتح میں شریک ہو کر فخر سے کہتے ہیں، اے موت تیری فتح کہاں رہی، اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا۔ ہم زندہ منجی یسوع کی عبادت کرتے ہیں، وہ آج بھی اس دنیا میں موجود ہے۔ فتح ہماری ہے کیونکہ ہم فاتح یسوع کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ وہ ہماری جنگیں لڑنے کے لیے ہمارا ہاتھ تھامے ہوئے ہیں۔ آگے دریائے یردن کیوں نہ ہو، آگے بحر کلزم کیوں نہ ہو، آگے فوجیں کتنی بڑی کیوں نہ ہو، ہمیں یہ معلوم ہے وہ کہے گا تھم جا اور طوفان تھم جائیں گے، کیونکہ فاتح یسوع ہماری جنگیں لڑتا ہے۔ اس لیے ہیپی ایسٹر۔ یسوع کلیسیا کا سردار ہے اور وہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ یسوع ناصری کے زندہ ہونے کی حقیقت جس کو معلوم ہے، اگر وہ اسے نہیں جانتا تو ان کے پاس اور تو کوئی جواز نہیں ہے مسیحیوں کو کچھ کہنے کا۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یسوع کے زندہ ہونے کی حقیقت کو جھوٹ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں چند نظریات بتانا چاہوں گا
جو مسیح کے زندہ ہونے کے خلاف ہیں، جو چاہتے ہیں کہ یہ سچائی لوگوں تک نہ پہنچے اور لوگوں کو الجھن میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا نظریہ یسوع کے زندہ ہونے کے خلاف فقیوں، فریسیوں، سردار قائنوں نے پیش کیا۔ متی کی انجیل اس کا 28 باب 11 تا 15ویں آیت میں انہوں نے اس حقیقت کو جھٹلایا۔ انہوں نے قبر کے اوپر پہرے دار بٹھائے تھے، قبر کے اوپر سرکاری مہر بھی کر دی تھی تاکہ یسوع کے شاگرد اس کے بدن کو چرا کر نہ لے جائیں، اور انہوں نے پہرے دار بٹھائے ہوئے تھے۔ لیکن جب یسوع ناصری مردوں میں سے جی اٹھا تو ہوا یہ کہ فرشتہ آ گیا، اس نے پتھر کو ہٹایا اور پہرے دار نگہبان گھبرا گئے اور وہ ڈر گئے۔ اور اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ ماجرا بدل گیا ہے، ہم تو جس کے بدن کی حفاظت کر رہے تھے، اصل میں وہ تو پورے جہان کی حفاظت کرنے والا ہے، اور وہ ڈر گئے، گھبرا گئے، اور وہ جا کر سردار قائنوں سے کہتے ہیں کہ ہم نے عجیب ماجرا دیکھا ہے، جس کی نگہبانی کرنے کے لیے تم نے ہمیں بٹھایا تھا، ارے اس کی قبر پر تو ہم نے آسمانی فرشتوں کو دیکھا ہے اور وہ مردوں میں سے زندہ ہوا ہے۔ انہوں نے انہیں پیسے دے کر کہا، روپیے دے کر کہا کہ اس حقیقت کو دبا دو، کسی کو نہ بتانا۔ آج بھی کئی ڈینومینیشنز، آج بھی کئی فرقے مسیح خداوند کے زندہ ہونے کی حقیقت کو چھپانے کے لیے، جھٹلانے کے لیے روپے پیسے کا بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن عزیزو خواب نہیں، حقیقت ہے، وہ زندہ ہے، باپ کی ڈالی پر بیٹھا آج بھی زندہ ہے، یہ حقیقت کوئی چھپا۔ اس کے بعد عزیزو ایک اور کئیوں نے کہا یہ من گڑت کہانی ہے، یہ ایک افسانہ ہے، یہ ایک مت ہے، اور ایک ایویں لوگوں نے کہہ دیا ہے کہ یسوع مردوں میں سے زندہ ہوا ہے۔ لیکن تاریخ اور بائبل مقدس کے اوراق اس نظریے کو بھی جھٹلاتے ہیں۔ ایک اور نظریہ پیش کیا گیا، بے ہوش ہونے کا نظریہ، اسے سوون تھیوری کہا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یسوع مرا ہی نہیں تھا، ہوا یہ تھا کہ یسوع ناصری کو انہوں نے یسوع صلیب پر بے ہوش ہو گیا تھا، اور اس کا جواز وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ 2 ڈاکوؤں کی ہڈیاں توڑی گئی تھی اور خداوند کی ہڈیاں نہیں توڑی گئی تھی، اس لیے وہ بے ہوش تھا، ابھی پوری طرح مرا نہیں تھا، ادموئی حالت میں تھا، تو ان کو دفن کر دیا گیا۔ اور جب قبر کی ٹھنڈک پڑی اور تھوڑا سا ریسٹ ملا تو خداوند یسوع ناصری کو ہوش آیا اور وہ زندہ ہو گئے۔ وہ اس طرح کی تھیوری، جھوٹی تھیوری پیش کرتے ہیں، سوون تھیوری۔ اس تھیوری کو ایک پیغام تو یہ ہے کہ جو مصالے خداوند یسوع کی لاش میں بھرے گئے تھے وہ زہریلے تھے، اگر وہ صلیب پر نہ بھی مرتے تو وہ مصالے جان لے سکتے تھے، وہ اس قدر زہریلے مصالے تھے۔ لیکن یہ بھی بتاتا چلوں، خداوند یسوع ناصری کی موت کی باقاعدہ تصدیق کر کے پھر ان کی لاش سپرد کی گئی ہے۔ پہلی تصدیق شریعت کی تھی، استثناء 21 باب اس کی 23 آیت کے مطابق سبت کا دن شروع ہونے سے پہلے کسی لاش کو لکڑی پر لٹکا نہیں رہنے دینا چاہیے تھا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ ان کی ہڈیاں توڑی جائیں تاکہ ہم سبت شروع ہونے سے پہلے ان کو دفن کر سکیں، ان کو صلیب سے نیچے اتار سکیں۔ اور ارمتیہ کے یوسف نے اور نیکودیمس نے جا کر خداوند یسوع کی لاش سبت شروع ہونے سے پہلے مانگی۔ شریعت کی یہ تصدیق ہے کہ سبت شروع ہونے سے پہلے جو لکڑی پہ لٹکا ہو، یا تو وہ مر جائے تو اس کی لاش کو اتارا جائے، یا اس کو پھر زبردستی درد دیا جائے، اذیت کی جائے تاکہ وہ جلدی مر جائے، پھر اس کی لاش کو نیچے اتارا جائے۔ اور یسوع ناصری کی جب وہ ہڈیاں توڑنے آئے تو انہوں نے یسوع کی ہڈیاں نہیں توڑی، انہوں نے کہا یہ تو پہلے ہی مر چکا ہے، کیونکہ جیسے یسوع نے کہا نا، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، فوری طور پہ خداوند نے یہ کہہ کر دم دے دیا۔ وہ پریشان ہو گئے، یہ اس قدر جلد کیسے مر گیا؟ یہ تو اس کی بات کی تصدیق تھی جو خداوند نے کی تھی کہ کوئی مجھ سے میری جان چھینتا نہیں ہے، مجھے اپنی جان دینے کا بھی اختیار ہے اور مجھے دوبارہ اسے لینے کا بھی اختیار ہے، کیونکہ میں قادر مطلق ہوں، میرے پاس اتھارٹی ہے اور کسی کے پاس یہ اتھارٹی نہیں۔ دوسری بات،
یسوع مسیح کی صلیبی موت کی تصدیق صوبیدار نے کی۔ میں نے آپ کو بتایا گڈ فرائیڈے والے دن رومیوں کی فوج کی سب سے بڑی اکائی لیجن تھی، تمن تھی، اس میں 6000 فوجی ہوتے تھے۔ ان کو 10 ٹکڑیوں میں تقسیم کیا جاتا اور 10 ٹکڑیوں میں تقسیم کرنے کے بعد پھر آگے 100 کے اوپر ایک صوبیدار ہوتا تھا، اور 100 کے اوپر جو صوبیدار تھا اس نے خداوند یسوع ناصری کی مصلوبیت کا پورا انتظام کیا، اور جب وہ کروسیفائی کر رہا تھا، مصلوب کر رہا تھا، تو خداوند یسوع ناصری کی موت ایک دم ہوتے ہوئے دیکھ کر اور اس کے ساتھ خداوند یسوع ناصری کے منہ سے نکلے ہوئے کلمات سن کر اس نے وہاں پر کہا کہ بے شک یہ آدمی عام نہیں ہے، یہ خدا کا بیٹا ہے۔ He is the son of God. He is not ordinary man. He is the son of God. یہ خدا کا کلمہ ہے، یہ کوئی عام شخص نہیں ہے۔ اور اس نے تصدیق کی یوحنا 19:32-33 آیت میں، جب وہ خداوند کے پاس ہے ٹانگیں توڑنے کے لیے، ہڈیاں توڑنے کے لیے، تو اس نے تصدیق کی کہ وہ تو مر چکا ہے اور خداوند کی ہڈیاں وہاں پر نہ توڑی گئیں۔ اس نے مسیح کی موت کی، صلیبی موت کی تصدیق کی۔ اس کے علاوہ یسوع مسیح کی صلیبی موت کی تصدیق اس زمانے کے حاکم پیلاطس نے کی۔ جب ارمتیا کا یوسف اور اس کے ساتھ نیکودیمس خداوند کی لاش مانگتے ہیں تاکہ اسے دفن کر سکیں، ان کا بدن مبارک ڈیمانڈ کرتے ہیں، تو وہ بھی صوبیدار کو بلاتا ہے، اس سے پوچھتا ہے کیا وہ مر گیا؟ تو صوبیدار نے اس کو بتایا ہاں وہ مر گیا۔ پیلاطس نے پراپر تصدیق کر کے مرکز 15:45 کے مطابق پھر خداوند یسوع ناصری کا بدن مبارک ارمتیا کے یوسف اور نیکودیمس کے حوالے کیا تاکہ وہ اس کی تجہیز و تکفین اور اس کے بعد تدفین کر سکیں۔ اور عزیزو، یہ دونوں بندے عام نہیں تھے، پیلاطس اور صوبیدار، یہ سرکاری بندے تھے۔ ان سرکاری بندوں نے خداوند یسوع کی موت کی تصدیق کی، اس کے بعد ان کا بدن مبارک دفن کے لیے پیش کیا۔ اس کے ساتھ یہودی مورخ یوسفس کی تصدیق ہے، جو کہ تاریخ دان تھا۔ اس نے خداوند یسوع ناصری کی موت کی باقاعدہ تصدیق کی اور اپنی تصنیف میں اس کا ذکر کیا۔ اس کے علاوہ عذرو طب، میڈیکل سائنس، یسوع مسیح کی صلیبی موت کی تصدیق کرتی ہے۔ امریکی میڈیکل ایسوسی ایشن کے ایک جریدہ میں 21 مارچ 1986 کو ایک مضمون شائع ہوا۔ مضمون کا عنوان تھا فزیکل ڈیتھ آف جیسس کرائسٹ، یسوع مسیح کی طبیعی موت۔ اس کے اوپر انہوں نے لکھا خداوند یسوع مسیح کی موت کارڈیک روپچر یعنی دل کے پھٹ جانے سے ہوئی۔ پھر انہوں نے لکھا یا ہو سکتا ہے خداوند یسوع ناصری کی صلیبی موت کارڈیا ریسپریٹری فیلئر، نظام تنفس کے رک جانے کی وجہ سے ہوئی ہو۔ اگر موت نہ ہوئی ہوتی تو یہ وجہ دریافت کرنے کی کوشش کیوں کرتے؟ موت ہوئی، تصدیق ہوئی، اس لیے یہ ریسرچ کر رہے ہیں کہ کس وجہ سے ہوئی۔ انہوں نے تصدیق کے طور پر پیش کیا کہ یسوع ناصری واقعی ہی مرا تھا۔ اس کے علاوہ ہم پڑھتے ہیں سپاہی نے فوری طور پر جب کہا نا کہ یہ مر گیا تو اس نے خداوند کی پسلی میں بالا مارا اور رقم وہی پہ خون اور پانی بہ نکلا، جو کہ اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ مر گیا ہے۔ اس نے فوراً دم دے دیا ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ وہ کیسے مر گیا، سوال یہ ہے کہ کیا وہ واقعی مر گیا؟ جواب یہ ہے وہ واقعی مر گیا۔ اس کی موت کی تصدیق ہوئی اور بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہوا۔ ہاں وہ میرے لیے مر گیا، لیکن بات یہ ہے وہ صرف مرا نہیں، وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ کتاب مقدس کے مطابق وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ رومی تاریخ کی ساری سرکاری کتابیں اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ یسوع واقعی صلیب پر مر گیا، اور یہ نظریہ کہ یسوع صلیب پر بے ہوش ہو گیا، داسوون تھیوری، بائبل مقدس کے اوراق اور تاریخ کی تمام گواہیاں ان کو جھوٹا ثابت کرتی ہیں۔ یسوع کا مردوں میں سے زندہ ہونا کوئی افسانہ نہیں، یسوع کا مردوں میں سے جی اٹھنا ایک حقیقت ہے، ایک سچ ہے۔ ہاللیلویا۔ چوتھا نظریہ ہے فریب نظر کا۔ یہ فریب نظر کا نظریہ یہ ہے، اس کو کہتے ہیں ہیلوسینیشن تھیوری۔ ہیلوسینیشن کیا ہے؟ علم النفسیات میں کوئی بندہ کسی چیز کی بہت زیادہ تکرار کرے تو وہ چیز اس کی آنکھوں کے سامنے خود بخود اسے نظر آنا شروع ہو جائے گی۔
बहुत सारी चीजों का जिक्र करे तो रात को जब सोएगा उसे वही चीज ड्रीम में आ जाएगी। तो वो कहते हैं ये हेलुसिनेशन था। शागिर्द ये सोचते थे कि यीशु जिंदा होगा, यीशु जिंदा होगा। इस बात की बहुत ज्यादा तकरार की वजह से उन्हें ऐसा लगा कि यीशु जिंदा हुआ है। उनका तसव्वुर हो गया कि यीशु जिंदा हुआ है, हालांकि वो नहीं हुआ था। लेकिन अजीजों, बताता चलूं, शागिर्द तो बेइत्कादी में थे। वो तो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है। हालांकि यीशु मुर्दों में से जी उठा, औरतों ने उनको पैगाम दिया कि हमें यीशु मिला है, हमें उसकी कब्र देखी है, वो खाली है, हमें फरिश्ते मिले, हमें उन्होंने भी हमें कहा है यीशु मुर्दों में से जी उठा है। तो भी उन्होंने यकीन नहीं किया। एक तो उनमें से ये कहने लगा कि मैं तो तब तक यकीन नहीं करूंगा जब तक मैं उसे छू कर नहीं देखूंगा। और रकम है जब वो अगले रोज अगले इतवार के दिन जब दोबारा जमा थे तो यीशु उनके बीच में आ गया। यीशु ने कहा तोमा आ, छू के देख, मैं वही यीशु हूं जो मर गया था और अब जिंदा हो और अब तो लगा जिंदा रहूंगा। सो ये फरेब नजर, हेलुसिनेशन का नजरिया बाइबल मुकद्दस इसको रद्द करती है। ये भी खुदावन यीशु के जिंदा होने की हकीकत पे पर्दा नहीं डाल सकता। यीशु जिंदा हुआ है, हालेलुया। फिर कईयों ने कहा उन्होंने तो रूह को देखा था, उन्होंने तो स्पिरिट देखी थी, वो यीशु जिंदा नहीं हुआ। बस वो सोच रहे थे कि यीशु जिंदा हो गया और उनको उसका बदन नहीं नजर आया, उन्हें रूह नजर आई। अरे रूह के गोश्त तो हड्डी नहीं होती। जबकि यीशु के बारे में लूका 24:39-45 में लिखा हुआ है वो उनके दरमियान था और उसने उनके साथ खाया पिया। उन्होंने उसको मछली का कतला पेश किया, उसने उनके साथ खाया पिया। जब उसने रोटी तोड़ी तो उनकी आंखें खुली, उन्होंने कहा ये तो हमारा खुदावन यीशु था जो हमारे दरमियान बैठा हुआ था, जो हमारे साथ था। हालेलुया। ये सारे नजरियात झूठे हैं। सच क्या है? सच पहला कुरिन्थियों 15:20 आयत में दर्ज है, फी अल वाक़े मसीह मुर्दों में से जी उठा है। फी अल वाक़े मसीह मुर्दों में से जी उठा है। ये सच है जिसको कोई छुपा नहीं सकता। और हम हवा में नहीं कहते भाई कि यीशु मुर्दों में से जी उठा। हमारे पास शवाहिद हैं, हमारे पास सबूत हैं। बगैर सबूत के हम कोई बात नहीं कर रहे। हमारे पास सबूत हैं जो एक ऐसी इल्हामी किताब में मौजूद है जिसके बारे में लिखा है घास मुड़ जाती है, फूल कुमलाता है, पर खुदा का कलाम अब तक कायम रहता है। ऐसी किताब में सबूत मौजूद है जिसके बारे में खुदा ने फरमाया है ये कि मैं साकुल कौल हूं और कलामे मुकद्दस कलामे इलाही मेरे मुंह से निकला है, ये टलेगा नहीं बल्कि पूरा होगा। ऐसी किताब में सबूत है जिसके मंदिरात जिसके शवाहिद के बताने से पहले बताता चलूं उसका एजाज खुदावंद ने फरमाया आसमान जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह से निकली हुई बातें हरगिज़ ना टलेगी। ये ला तब्दील कलाम यीशु के जिंदा होने की गवाही देता है। और पहला सबूत ये है कि यीशु की कब्र खाली है। हालेलुया। यीशु की कब्र, यीशु की कब्र, यीशु की कब्र खाली है। यीशु मसीह जलाली है। हालेलुया। मत्ती 28:6 लिखा है कब्र का पत्थर लुढ़का हुआ था, उनके रास्ते की रुकावट। वो कहती है हमारे लिए पत्थर कौन हटाएगा, हमारे लिए पत्थर कौन हटाएगा। आपकी बरकतों के राह में हाइल जितने भी बड़े पत्थर क्यों ना हो, आपको सिर्फ मसीह की तलाश में कदम बढ़ाना है। पत्थर हटाने की कुदरत उसके पास है, वो हटा सकता है। और लिखा है पत्थर हट गया और फरिश्ता मिला। और लूका 24 बाब में वो अंदर गई कब्र में। कब्र के अंदर का हाल भी है, वहां 2 फरिश्ते उनको और मिलते हैं और वो पैगाम देते हैं। कहते देखो ये जगह जहां खुदावन पड़ा हुआ था। ऐसा नहीं कि उन्होंने बाहर से देखा और चली गई, अंदर गई और उन्होंने कहा कि देखो ये वो जगह जहां खुदावन पड़ा हुआ था, जहां उसके बदन मुबारक को रखा गया था।
انہوں نے اس کو دیکھا، اس زندگی کے کلام کو چھو کے دیکھنے والوں نے غور سے دیکھا، انہوں نے دیکھا ہاں جگہ بھی وہی ہے، قبر بھی وہی ہے، کفن بھی وہی ہے، کفن بھی لہو لہان ہے، اور وہ جگہ بھی لہو لہان ہے جہاں یسوع کا بدن مبارک رکھا گیا۔ فرق صرف اتنا تھا، قبر بھی موجود، کفن بھی موجود، یسوع وہاں موجود نہیں ہے، کیونکہ یسوع زندہ ہو گیا ہے، یسوع قبر سے باہر نکل آیا ہے۔ وہ یہ دیکھ کر باہر آتی ہیں، خداوند ان سے ملتا ہے، ہلیلویہ، خداوند ان سے ملتا ہے۔ اس کی تلاش کرنے والوں کو وہ ضرور مل جاتا ہے، اور جو اس کی تلاش نہیں کرتے وہ انہیں کبھی نہیں ملتا۔ جو اسے ڈھونڈتے ہیں وہ اسے پا لیتے ہیں، کیونکہ اس نے فرمایا ہے ڈھونڈو گے پاؤ گے۔ ہم اسے ڈھونڈتے نہیں اس لیے وہ ہمیں ملتا نہیں، اس کی تلاش کیجئے، وہ آپ کو بالکل قریب ملے گا۔ ابھی وہ قبر سے باہر نکلی، انہیں خداوند ملا، اور لکھا ہے وہ اس کے قدموں میں گر گئی، انہوں نے اس کو سجدہ کیا۔ اس نے ان کو کہا جاؤ تمہاری سلامتی ہو، جاؤ میرے شاگردوں کو بھی جا کر بتاؤ کہ اداس مت ہو، قبروں میں بند مت رہو، دروازے کھولو، کیونکہ استاد دوبارہ زندہ ہو کے واپس آیا ہے، استاد خدا پا کر آ چکا ہے۔ اٹھو باہر نکلو، خوشی کے ساتھ اپنے چہروں کو اداس نہ کرو، کیونکہ میں زندہ ہو گیا ہوں۔ ہلیلویہ، ہلیلویہ۔ یہی سلسلہ رکا نہیں ہے، لوگوں کے پاس گواہی ہوگی زمین والوں کی، ہمارے پاس تو گواہی فرشتوں کی بھی ہے۔ آپ کے کسی اور شخص کے پاس فرشتوں کی گواہی نہیں ہے، کسی اور امت کے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس تو فرشتوں کی گواہی ہے۔ صرف موت پر نہیں ہے، پیدائش پر بھی ہے۔ پیدائش پر انہوں نے کہا تھا اس کا نام یسوع رکھنا، یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ خدا میں سے نکلا اور آیا ہے۔ انہوں نے کہا، کہتے یہ کیسے ہوگا، میں تو کسی مرد کو نہیں جانتی، اے فرشتہ حق میں کیسے جان سکتی ہوں، اس بات کو تسلیم کر سکتی ہوں، کیونکہ میں یہ مان نہیں سکتی کہ وداؤٹ نیچرل پروسیس، بغیر فطرتی عمل کے کسی کنواری کے ہاں کوئی پیدائش ہو جائے۔ تو پیغام اس کو دیا گیا گھبرا مت، روح اس کی قدرت تجھ پر سایہ کرے گی، اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ ہلیلویہ۔ اور اس کے بعد آگے فرشتوں نے گواہیاں دی ہیں باقاعدہ، اور خالی فرشتوں کی گواہیاں نہیں، آسمان والے کی بھی گواہی ہے۔ بپتسمہ لینے لگے خدا یسوع ناصری، آسمان کھل گیا، اوپر سے آواز خدا باپ دے رہے ہیں۔ کیا آواز ہے؟ یہ میرا، کیا جی؟ یہ میرا، بولیے ذرا تاکہ مجھے پتا چلے آپ جاگ رہے ہیں۔ یہ میرا جس سے میں، اور اس کی سنو، خالی یہ نہیں پڑھتے رہنا کہ اس سے خدا خوش ہے، آگے یہ بھی پڑھنا ہے کہ خدا نے یہ کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس سے میں خوش ہوں، اور اس کی سنو، کیونکہ لکھا ہوا ہے سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے کلام میں سے ہے۔ اور پھر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ وقت آتا ہے، بلکہ ابھی ہے، جتنے خدا کے بیٹے یسوع کی آواز سنیں گے وہ سب مردوں میں سے زندہ کیے جائیں گے، ان کی قبریں کھل جائیں گی جو کوئی یسوع کی آواز سنے گا۔ فرشتوں نے گواہی دی، انہوں نے کہا یہاں نہیں ہے، اے خواتین، اے مبارک خواتین، تمہارا خداوند یہاں نہیں ہے، اسے یہاں مت تلاش کرو، اسے تلاش کرو اپنے اندر، تلاش کرو اسے، تلاش کرو اپنے درمیان، تلاش کرو۔ اس کا وعدہ ہے جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہوں گے وہاں میں۔ آج ہم بھی کئی دفعہ یسوع کو بڑی دور تلاش کرنے جاتے ہیں، یسوع دور نہیں ہے، یسوع دل کے دروازے پر ہے۔ ہم کئی دفعہ بڑا دور دور کا سفر کرتے ہیں اور یسوع کی تلاش کرتے ہیں۔ میں بتاتا چلوں، بائبل مقدس میں خداوند یسوع نے کوئی ایسی تعلیم نہیں دی جس میں بت پرستی کا عنصر پایا جائے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے یردن میں بپتسمہ لیا ہے تو یردن کا پانی کی بوتلیں بھر کے لے جانا، سارے پینا زندہ رہو گے۔ کہیں کہا ہے خداوند نے؟ کہیں خداوند نے یہ نہیں کہا کہ کسی پادری صاحب کا پین لے آنا، انہوں نے ہاتھ سے لکھا ہوا وہ پین اپنے پاس رکھنا تم کو شفا ملے گی، نہیں کہا خداوند نے یہ بھی نہیں کہا کہ کسی پادری کے ہاتھ چومیے گا آپ کو برکت ملے گی، نہیں کہا خداوند نے یہ بھی نہیں کہا کسی پادری سے رومال دعا کروا کے لیجیے گا اور وہ رومال جیب میں رکھے گا آپ کے لیے گڈ لک ہوگا، نہیں خداوند نے ایسا نہیں کہا۔ لیکن ہم پھر بھی
کئی دفعہ اپنے ایمان سے ڈاواڈول ہوتے ہیں، اور آج کل ٹرینڈ ہے، لوگ جاتے ہیں، جانا چاہیے، اگر ٹورزم کے لیے آپ جا رہے ہیں، آپ یردن دیکھیں، آپ صلیبی مقامات دیکھیں، کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن وہاں جا کر اس کی مٹی جیب میں رکھ لیں کہ مجھے برکت ملے گی، قطعاً ایسا نہیں ہوگا۔ برکت اس سے ملے گی، خدا نے فرمایا مبارک ہے وہ جو میری سنتا ہے اور ہر روز میرے پھاٹکوں پر میرا انتظار کرتا ہے۔ مبارک وہ ہے، وہ مبارک قبر نہیں ہے جس نے یردن کی مٹی جیب میں رکھی ہوئی ہے، مبارک وہ ہے جس کے اندر روح القدس بسا ہوا ہے، جس کے کان کھلے ہوئے ہیں، اور جو خداوند کی شریعت کے اوپر غور کرتا ہے، وہ مبارک ہے۔ وہ شخص مبارک نہیں ہے جو یردن میں جا کے غوطہ لے آئے اور وہ آ کر ادھر اپنے رشتہ داروں پہ روک ڈالے اور کہ تم نے بپتسمہ ٹینکی میں لیا ہے، میں نے جا کے یردن میں لیا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ نے بپتسمہ کہاں لیا ہے، فرق اس سے پڑتا ہے آپ کے دل میں اس کے کفارے پر ایمان ہے، آپ نے اپنے اندر کے پیالے کو صاف کیا ہے یا نہیں کیا۔ بپتسمہ نجات نہیں ہے، بپتسمہ ایک اعلان ہے، یہ علامت ہے کہ ہم نے یسوع کو قبول کر لیا ہے۔ اصل کام اندر کے پیالے کو صاف کرنا ہے، جب اندر کا پیالہ صاف ہو جاتا ہے تو باہر خود صاف ہو جاتا ہے، اور روح القدس کا جلال ہمارے چہروں، ہماری زندگیوں، ہمارے چال چلن میں نظر آتا ہے۔ لوگ ہمارے پھلوں کو دیکھ کے کہتے ہیں ارے یہ عام نہیں ہے، یہ یسوع کا شاگرد ہے، یہ خداوند کا شاگرد ہے۔ فرشتوں کی گواہی سلسلہ یہاں رکا نہیں ہے، 12 مقامات ایسے ہیں جہاں پہ لوگوں نے دیکھا اور یسوع کی گواہی دی کہ ہم نے اسے دیکھا ہے اور وہ زندہ ہوا ہے۔ سب سے پہلے مریم مگدلینی، مرکز 16:9 میں اس نے گواہی دی، اس کو یسوع ملا۔ اس کے بعد قبر پر جو آئی ہیں خواتین، یہ دوسری گواہ ہیں کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا، متی 28:9 جو ہم نے پڑھا۔ ایماؤس کی راہ پر چلنے والے 2 شاگرد یہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، راستے میں تھے، تو خداوند ان کے ساتھ اسٹرینجر کے طور پر، ایک پردیسی کے طور پر مسافر بن کے ان کے ساتھ آ گیا، اور ان کے ساتھ خداوند بات کرتا ہے کہ کہاں جا رہے ہو، یہ باتیں کرتے اور کہتے خداوند ان سے پوچھتا ہے کیا باتیں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا تو اکیلا مسافر ہے، تجھے پتہ ہی نہیں کیا ہوا ہے۔ انہوں نے یسوع نے کہا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک شخص جو قدرت والا تھا، جو کام اور کلام میں قدرت، خداوندوں کا خداوند اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ خدا کا مجسم کلام اصلی اور ابدی، لازمی اور لافانی ہے۔ اور ابھی بھی کہتے ہیں وہ نبی تھا، اور آج بھی کئی لوگ کہتے ہیں he is just prophet. He is not just prophet, he is the son of God, he is the word of God. وہ مجسم کلمہ ہے، he is the spirit of God۔ نہ صرف یہ بائبل مقدس کہتی ہے بلکہ دیگر کتب بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ وہ روح خدا ہے اور وہ باپ میں سے نکلا اور آیا ہے، اور جناب مسیح کے اپنے الفاظ ہیں، خداوند خدا کے اپنے لفظ ہیں، جس نے مجھے دیکھا ہے توما اسی نے خدا کو دیکھا ہے، کیونکہ میں اور باپ ایک ہے، میرا باپ مجھ میں رہ کر اپنے کام کرتا ہے۔ خالی یہ یہاں پر نہیں ہوا سلسلہ، اور اینڈ پہ خداوند نے ان کو بتایا، جب ان کے ساتھ روٹی توڑی تو ان کی آنکھیں کھلیں تو خداوند ہمارے ساتھ تھا، ہم نے اپنے استاد کو دیکھا ہے، ہم نے جیسس کو دیکھا ہے۔ اور جب یہ اپنے سارے ساتھیوں کو بتا رہے تھے تو خداوند وہاں پر بھی ان کے درمیان آ گئے، اور خداوند نے وہاں پہ تصدیق کی کہ میں زندہ ہوا ہوں۔ پھر چوتھی گواہی، چوتھے نمبر پہ پطرس رسول پہ خداوند نے انفرادی طور پہ اس پر آشکار ہوئے۔ لوکا 24:34 10 شاگردوں پہ سیپریٹلی الگ، یوحنا 20:19 میں 11 شاگردوں پر، یوحنا 20:26 7 شاگردوں پہ پھر دوبارہ، یوحنا 21:1-22 اور گلیل کے پہاڑ پر 11 شاگردوں پر، متی 28:16 پر، متیہ سمیت 12 شاگردوں پر خداوند نے اظہار کیا اور ان کو بتایا میں زندہ ہوا ہوں۔ پھر اس کے بعد 500 سے زیادہ بھائیوں پر، پہلا کرنتھیوں 15:6 میں خداوند نے اپنا ظہور کیا اور انہیں دکھایا کہ میں زندہ ہوں۔ پھر اس کے بعد یسوع کے بھائی یعقوب پر، پہلا کرنتھیوں 15:7 میں، پھر سب رسولوں پر، پہلا کرنتھیوں 15:7 میں۔ یہ 12 مقامات ہیں، 12 جگہات ہیں، 12 لوگ ہیں، 12 سے زیادہ لوگ ہیں جن پہ خداوند نے اپنا ظہور کیا اور بتایا میں مردوں میں سے جی اٹھا ہوں۔ سلسلہ یہاں رکا نہیں ہے۔ اعمال 7:56 میں اسطفنس کو شہید کیا جا رہا تھا اور اس نے سر اوپر اٹھایا، اسے کیا نظر آیا؟
اسے وہی نظر آیا جو عرش اور فرش کا مالک ہے. اس نے کہا تم مجھے پتھر مار رہے ہو اس وجہ سے کہ میں یسوع کی منادی کر رہا ہوں. تم مجھے پتھر مار رہے ہو اس وجہ سے کہ میں خداوند یسوع کا رسول، اس کا اپوسٹل ہوں، اس کی تبلیغ کرنے والا ہوں. لیکن دیکھو میں تو آسمان کھلا ہوا دیکھتا ہوں اور کبریا کی دہلی پہ وہی یسوع کھڑا ہے، وہی یسوع مجھے نظر آ رہا ہے. ہاللیلویا. پھر دمشق کی راہ پر پالوس پر خداوند ظاہر ہوا. اعمال 9:5. اور پالوس کو تو یہ فیل کیا گیا تھا کہ تو نے ایسا کرنا ہے، جو یسوع کا نام لے اس کی گردن اڑا دینی ہے، ان کو مار دینا ہے. اور وہ لوگوں کو پکڑ کے جب ان کو مارتے ہوئے کہتا ہوگا کہ یسوع زندہ نہیں ہوا، لیکن یسوع نے اس کو دمشق کے راستے پر مل کر کہا تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اس نے کہا تو کون ہے جسے میں ستاتا ہوں؟ خداوند نے کہا میں وہی یسوع ہوں جس کے لوگوں کو تو ستاتا ہے، اور میں زندہ یسوع ہوں. اور بائبل مقدس فرماتی ہے وہ بدل گیا، اسے زندہ یسوع کا مکاشفہ مل گیا. پھر وہ زندہ یسوع کے مکاشفے کو لے کر چپ نہیں بیٹھا، وہ جا کے لوگوں کو کہتا ہے کہ یسوع نے تو ایک بار ایک کم 40 کوڑے کھائے. میرے بھائیوں میری بہنوں، میں نے یسوع کی خاطر 5 دفعہ ایک کم 40 کوڑے کھائے ہیں، اور میں اپنے جسم پر یسوع کی محبت کے داغ لیے پھرتا ہوں. میں اس کے لیے انجیل میں جکڑا ہوا ایلچی ہوں. اور پھر وہ کہتا ہے کون سی چیز ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کر سکتی ہے؟ عزیزوں وہ واقعی زندہ ہوا ہے، کیونکہ کوئی جھوٹ کے لیے اپنی جان نہیں دیتا، اور سچ کے لیے شاگردوں نے اپنی گردنیں اڑا دی ہیں، لیکن انہوں نے یسوع کے زندہ ہونے کا انکار نہیں کیا. میں پڑھ رہا تھا برتلمائی کا، اس کی زندہ کی کھال کھینچی گئی. جھوٹ کے لیے تو لوگ ویسے ہی کہہ دیتے ہیں، جب ان کے اوپر زندگی کے اوپر آ جائے تو کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، انکار کر دیتے ہیں. لیکن جب بات حقیقت پہ آ جائے نا، اور کسی کو حقیقت کی اہمیت کا پتہ ہو، تو وہ پھر انکار نہیں کر سکتا. گردن اتر سکتی ہے لیکن انکار نہیں کر سکتا. برتلمائی کی زندہ کی کھال کھینچی گئی اور اسے کہا گیا یسوع کا انکار کر دے. اس نے انکار نہیں کیا، اور ظالموں سے تب بھی کچھ نہ رہا گیا. انہوں نے اس کو آرے سے چیر دیا، 2 حصے کر دیے. تبھی اسے کہا آرے سے چیرتے وقت انکار کر. اور روایت یہ ہے یسوع مسیح میرا چھٹکارا دینے والا ہے. عزیزوں مسیح کا مردوں میں سے قدرت کے ساتھ زندہ ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ یسوع کے دعوے سچے ہیں. خداوند نے کہا تم اس مقدس کو ڈھا دو اور میں اسے 3 دن میں کھڑا. وہ کہتے ہیں کیسی باتیں کر رہا ہے؟ 46 ایئرس 46 برس لگے ہمیں اس مقدس کو بناتے ہوئے، اس ہیکل کو تعمیر کرتے ہوئے. یہ کہتا ہے کہ میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا. کیسے کھڑا کر دے گا؟ لیکن جب یسوع مردوں میں سے زندہ ہوا تو اس کے شاگردوں کو یاد آیا ارے وہ تو اپنے بدن کے مقدس کے بارے میں کہتا تھا کہ اس کو ڈھا دو، اسے تو مسمار کر دو، اسے دفن کر دو، لیکن میں 20 دن قبر کا سینہ پھاڑ کر دوبارہ زندہ ہو جاؤں گا، کیونکہ میں قدرت والا خداوند ہوں. انہوں نے یسوع ناصری کا مردوں میں سے زندہ ہونا اس بات ہے. یسوع ناصری میں الوہیت کی ساری معموری سکونت کرتی ہے. وہ مجسم کلمہ ہے، کلام خدا ہے، وہ ہمارا خدا ہے، وہ ازلی اور ابدی، لافانی اور نادیدنی خدا کا نقش ہے. وہ جلال کا پرتو ہے، جس نے اسے دیکھ لیا ہے اسے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے یسوع کافی ہے. میرے لیے تیرا فضل کافی ہے، کیونکہ یسوع خدا کا بیٹا ہے. یسوع ناصری کا مردوں میں سے جی اٹھنا اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ نجات کامل ہو چکی ہے. آپ کے لیے نجات کا دروازہ کھل چکا ہے. عبرانیوں 7:25 میں رقم ہے. اس لیے جو اس کے وسیلے سے خدا کے پاس آتے ہیں وہ انہیں پوری نجات دے سکتا ہے، کیونکہ وہ ان کی شفاعت کرنے کے لیے ہمیشہ زندہ ہے. اور یسوع کا مردوں میں سے زندہ ہونا ایمانداروں کو یہ ضمانت دیتا ہے کہ یسوع ناصری تمہیں لینے کے لیے دوبارہ آئے گا. اور جس طرح وہ زندہ ہے اس طرح ایمانداروں کی قبریں بھی کھل جائیں گی. ایمانداروں کی موت اب موت نہیں ہے، بلکہ جو مسیح میں مرتا ہے وہ سو جاتا ہے، اور سوئے ہوئے کے لیے امید ہے کہ
سے جگایا جا سکتا ہے. اور یسوع جب آئے گا ایمانداروں کو آواز دے گا, قبریں کھل جائیں گی, ہڈیاں جڑ جائیں گی, ماس دوبارہ آ جائے گا, ہم جلالی بدن کے ساتھ ہوا میں اڑ جائیں گے, اور جیسا یسوع ہوگا ہم ویسے بدل جائیں گے. اور یسوع کے ساتھ ایک دن کے لیے نہیں, 2 دن کے لیے نہیں, بلکہ ہمیشہ رہیں گے, اور ہر روز کہیں گے یہ آج کا دن عام نہیں ہے, یہ عید کا دن ہے, یہ خوشی کا دن ہے, یہ جوش و جذبے کا دن ہے, کیونکہ یسوع مردوں میں سے زندہ ہوا ہے. ہاللویا, یسوع مردوں میں سے زندہ ہوا ہے. اس کے دین مسیحیت کے پیروکاروں اور سامعین و ناظرین, آپ سب کو آج کی صبح اس فاتح, زندہ, ابدی اور لافانی, لاسانی خدا کے برے کی, مردوں میں سے جی اٹھنے, موت اور قبر پر فتح پانے کی عید, ایسٹر, ریزوریکشن ڈے, قیامت المسیح بہت بہت مبارک ہو. خواب نہیں, حقیقت